بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو بے شمار انمول نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سائڈ ود ظفر شیخ ایس پی آئی نیوز کے پلیٹ فارم سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا وقت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اچھا گزر رہا ہوگا اور آنے والے وقت کے لیے دعا گو۔ آج کا پروگرام بہت ہی اچھا اور بہت ساری انفارمیشن اس میں ہوگی حسب معمول، کیونکہ پاکستان سے دونوں شخصیات میرے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں۔ میری مراد شازیہ جمال صاحبہ پاکستان سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنے کام کی وجہ سے بہت ساری خدمات لوگوں کو کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور اپنے کام سے بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہیں اچھے طریقے سے۔ اور میرے دوسرے مہمان بلوچستان سے سعد رحمان صاحب ہیں، جو کہ ایک بہت ہی ایکٹیو اور ینگ نوجوان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں اگر ان کے اندر یہ جذبہ خدمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑا کرم اور فضل ہے۔ انسانیت ایک ایسی این جی اوز ہے بلوچستان سے یہ لانچ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹر ہیں اس انسانیت کے نام سے این جی اوز انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے۔ بلوچستان سے انہوں نے آغاز کیا، لیکن اس کا دائرہ کار ابھی پورے پاکستان تک وسیع ہو چکا ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، شازیہ جمال صاحبہ اور جی سعد رحمان صاحب۔ ایک تو سب سے پہلے شازیہ جمال صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ بتایا کہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں اس وقت جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا بشمول پاکستان بھی اور باقی ممالک بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، تو آپ اپنی خدمات کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں، لوگوں تک اپنے اپلائی کاموں کی وجہ سے اپنی خدمات کو پہنچا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں جو کہ ایک بہت ہی ایک ہارڈ ایشو ہے، کور ایشو ہے ہماری پیشہ ورانہ زندگیوں اور ذاتی زندگیوں میں، کہ بچے اور بچیوں کی شادی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ جب وہ سن بلوغت تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا ازواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہونا ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس حوالے سے بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں جی کو ذرا یہ بتائیں کہ اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے کام کے، آپ کے کام کے حوالے۔ جی جی میرا نام شازیہ جمال ہے اور میں 2007 سے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں، مختلف اداروں کے ساتھ بھی منسلک رہی ہوں، لیکن اب جو ہے میں پرسنلی اس چیز کو لے کر آگے چل رہی ہوں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول آپ بہت کم کام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ٹیم کے طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس کام کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو 2007 میں نے جب اپنا یہ کام شروع کیا تھا، اس وقت میں نے بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کیا تھا، اور چلتے چلتے آگے بڑھتے ہوئے اب اس وقت ایک ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر ہم فری آف کاسٹ، پہلی بات ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہو جہاں پر لوگ ہم پر اعتماد کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کے لیے جو وہ پریشان ہیں، اور جس طریقے سے اس وقت خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ کوشش ان کی اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے اور بچیوں کا جو رشتہ ہے وہ اپنی مٹی سے جڑا رہے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے باقی دیگر بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے، اور اس میں ہم ہمارے جو یہ نیا انیشیٹو ہے ایک، اور اس ٹیم میں میرے ساتھ بہت سارے اور باقی بھی بہن بھائی ہیں، کیونکہ اکیلے کام کرنا میرے خیال میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں تو بہتر کارکردگی ہم دکھا سکتے ہیں۔
تو ہمارے آبجیکٹیوز میں سے ایک چیز یہی ہے کہ ہیلدی ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پر وہ اعتماد کا اظہار کریں اور اپنے بچیوں کے لیے بہترین فیملیز کا انتخاب کر سکیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے ان کو لے کے جاتے ہوئے کہ ان کو جو ینگ وومن اور جو بوائے ہے اس کو ہم انٹروڈکشن کے لیے آپس میں فیملیز کے سپورٹ کے ساتھ ہم لوگ ان کا انٹروڈکشن کروائیں اور وہ اپنے لیے اپنے پارٹنر کا انتخاب کر سکیں اپنے کلچر کے حساب سے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. اپنے دوسرے مہمان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. سعد رحمان صاحب، جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ کیا کہ آپ ینگ لاٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عمر میں اگر آپ کے اندر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا ہے تو یہ بڑی ایک خوشی آپ کی. اور این جی او جو کہ میں نے بتایا انسانیت کے نام سے، انسانیت تو یہ واقعی بہت بڑا یہ ایک فیکٹر ہے یا یہ نام بھی ہے اور یہ کریکٹر بھی ہے. لیکن وہی بات وہی کہ بندے تو اس دنیا میں بہت سارے ہیں، لگ بھگ 7 ارب کے قریب بندے ہیں، لیکن اس میں انسان کتنے ہیں دیکھنا تو یہ ہے ہمیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں اور اس کے بعد پھر اس این جی اوز کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں. جی سر، بیسیکلی میرا جیسے نام آپ کو پتہ ہے سعد رحمان، اور میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ جوب سے جو کہ کافی بیکورڈ ایریا ہے بلوچستان کا. اور اسٹڈی میں ابھی بیسیکلی میں ماسٹرز کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہماری ایک این جی او ہے جو بیسیکلی ہم میں سے ایک این جی او نہیں، ہم میں سے اپنی ذمہ داری کے طور پہ لیتے ہیں. انسانیت کے نام سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ونٹرز میں. اس ٹائم اس کا پرپز یہ تھا کہ اس ٹائم تو بیسیکلی جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا موٹیو، ہمارا بیسک پرپز صرف یہ تھا کہ سردیوں کے سیزن میں جتنے ہوم لیس پیپل ہیں یا جتنے بھی ایسے ہیں جو اس ٹائم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایز یو نو کہ کوئٹہ یا بلوچستان کی سردی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارا بیسک پرپز تھا کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو وہ 2-3 مہینے اور اس طرح کرتے کرتے اسٹارٹ کرتے، اس کے بعد یہ جو پینڈیمک کی سچویشن بنی تو پھر اس ٹائم تو یہ ہر بندے کے لیے ایک طرح سے فرض بن چکا تھا یہ کام کرنا. تو پھر ہماری ٹیم جو تھی وہ اس چیز پہ لگی، ہم فنڈس جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے اور جتنی مدد اب اپنی خود ہم کر سکتے تھے تو وہ کرتے کرتے پھر ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ الحمدللہ ہم تقریباً 200+ فیملیز کو جو ہے وہ ابھی تک فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں، اگر ہم صرف بلوچستان کی بات کریں. اور بلوچستان بھی ان پرٹیکولر کوئٹہ، مستو، ان 2 شہروں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں جو کہ مور دین 200 فیملیز ہیں. اور جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ ہمارا دائرہ کار جو ہے وہ پاکستان تک پھیلتا جا رہا ہے پورے، تو اس کا یہ تھا کہ ہمارے پاس ریکویسٹ اتنی زیادہ آنی شروع ہو گئی تھیں آل اوور دا پاکستان. پھر ہم کوشش یہ کرنے لگے کہ ہم ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم مینٹین کر کے پھر ہم انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں. پھر اسی طرح ہم نے اپنا ایک تھوڑا سا سسٹم بنایا، تھوڑا سا نیٹ ورک تھا ہمارا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کرتے کرتے ہم نے اتنا کیا کہ ہم لاہور، کراچی، فیصل آباد اور منڈی بہاؤالدین، یہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسے تھے جو میں پرٹیکولرلی آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ یہاں ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اس سچویشن میں، کیونکہ ہمارے ملک کی سچویشن ایسی تھی نہیں کہ اسٹیٹ ہر چیز کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکے یا وہ کرنا نہیں چاہ رہی جو بھی اس میں تھا. کیونکہ اگر آپ کو صرف بلوچستان کی سچویشن میں آپ کو بتانا شروع کروں تو اس ٹائم تک پورے بلوچستان کی جو پاپولیشن کا ہے وہ آلموسٹ 1% to 2% ہے جن کے صرف ابھی تک ٹیسٹ ہو چکے ہیں کرونا کے، اور ان میں سے بھی ابھی تک زیادہ تر جو ہے وہ یا تو رزلٹ آئے نہیں ہیں یا آئے ہیں تو بائسڈ آئے ہیں. تو اس حساب سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاملات کس حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے استاد رحمان صاحب، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. اچھا شاہدہ صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ 2007 میں آپ نے یہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آئیں اور اپنی خدمات کو پیش کیا آپ نے. اچھا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ فقدان ہے. بنیادی طور پر ہماری خواتین کو کیونکہ ایک ڈومینیٹڈ معاشرے کی وجہ سے خواتین تک بنیادی حقوق نہیں پہنچ سکتے.
تو اس کے لیے آپ کیا کچھ سوچتی ہیں یا کیا کچھ عملی طور پہ کرتی ہیں؟ جہاں تک بنیادی حقوق کی بات ہے، کوشش تو ہماری حکومت کی پوری ہے۔ اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس آئی تھیں ان میں بہت سارے بلز پاس ہوئے ہمارے جو کہ خواتین کے حق میں تھے، اور ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، لیکن اسٹل صورتحال کافی زیادہ خراب ہے اور مزید کام کی اشد ضرورت ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم سارے کا سارا بوجھ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے۔ گورنمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن۔ جو پرابلم ہم لوگوں کو زیادہ تر فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس قوانین تو موجود ہیں، بن گئے ہیں، نئے سے نئے قوانین بنے ہیں جو خواتین کی سپورٹ میں ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ یہاں پر تمام جتنی بھی ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنا رول نہیں پلے کریں گے، ہر انڈیویجول اپنا رول نہیں پلے کرے گا، ادارے اپنے رول کو نہیں سمجھیں گے اور آگے چلیں گے، تو پھر پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسا کہ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کرنٹ ایشوز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک جو واقعہ ہوا آپ سب کو اس کے بارے میں علم ہے، اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے اور جس قسم کے لیجسلیشن ابھی پاس ہوا ہے اور سزا کا جو قانون پاس ہوا ہے وہ سب کے علم میں ہوگا۔ تو بہتری کی امید ضرور رکھنی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں اس پہ کام، اور اگر انہی چیزوں کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ریسورسز کی کمی ہے، مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے مطلب ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم ٹوٹلی ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ ہم ایز انڈیویجول بھی ہمیں چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے۔ سعد رحمان صاحب، آپ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ اس وقت کووڈ-19 یا کرونا کرائسس کی کیا صورتحال ہے بلوچستان صوبے میں؟ صرف جب یہ پینڈیمک آلموسٹ اینڈ آف، تو اس ٹائم کوئی اسپیسیفک سچویشن نہیں تھی، نہ کوئی ایسا کیس تھا کہ جسے ہم کہہ سکتے کہ سیویئر کنڈیشن تھی۔ مسئلہ تب بنا جب ہمارا تافتان بارڈر ہے وہاں سے لوگ بھاگے، کیونکہ جب گورنمنٹ نے وہاں پہ جو کیمپس لگائے تھے جنہیں ہم کوارنٹائن سینٹرز کہتے ہیں، وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ وہاں لوگ صحیح سے رہ سکیں، کیونکہ جتنے بھی وہاں گئے ہوئے تھے وہ کچھ فیملی سے گئے ہوئے تھے، زیادہ تر کے ساتھ فیملیز تھیں، تو وہ وہاں سروائیو نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو جتنے بھی وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے گئے، کوئی انلیگل چینل سے، کوئی لیگل چینل سے، جو جہاں کا تھا وہ جاتا گیا، تو اس کے بعد جو ایک پینڈیمک کی ویو آئی ہے، جو اس وائرس کی جو ویو آئی ہے، تو اس نے کافی زیادہ ڈسٹرب کیا بلوچستان والوں کو۔ ایس او پیز کے اوپر اگر ہم بات کی جائے تو اسٹیٹ کی طرف سے جتنے بھی ہمیں ایس او پیز ملتے تھے، چاہے وہ آپ کے اسکولس کے لیے ہوں کہ اسٹارٹنگ کے جو کچھ دن کے تھے، کیونکہ ان دنوں مارچ میں جو ہے بلوچستان میں ایک اکیڈمک سیشن کا آغاز ہوتا ہے، تو اس ٹائم ان کو پہلے ملے، پھر اس کے بعد اپریل سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، لیکن ایز سچ کوئی بھی جسے کہہ لیں کہ ہم ایسا نہیں تھا، یا کوئی بھی ان کی پلاننگ ایسی نہیں تھی جو صحیح طریقے سے لے کے چلتی۔ ٹیسٹنگ کٹس بلوچستان گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی، کوارنٹائن سینٹرز بلوچستان گورنمنٹ کے پاس صحیح طریقے کے نہیں تھے، جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پرابلمز آئیں۔ ایسے تھے کوئٹہ میں نے خود ہر ہفتے تقریباً 5 سے 10 جنازے، 5 سے 7 جنازے دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ ساری بات تھی پلاننگ کے فقدان کی، پلاننگ کا فقدان ہوا، اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آئے، جس کی وجہ سے کئی لوگ بے روزگار ہوئے، کئی لوگوں کے لیے مسئلے بنے کافی زیادہ۔ اب یہ ہے کہ اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن اگر ہم کوئٹہ کی بات کی جائے تو اس ٹائم بطرف صورتحال، اس ٹائم وہاں اسکول وغیرہ ہیں، یونیورسٹی کو بند کیا گیا ہے، جس میں جو کیسز آئے تھے اسے واپس کچھ ٹائم بند کیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہیں، امید سب کی اچھے کی ہوتی ہے۔
تو اس ٹائم جو ہے کچھ اس طریقے کی صورت چل رہی ہے. اچھا، بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب کو بھی پتہ ہی ہے کہ وہاں لینڈ لارڈز ہیں، اور وہی بات کہ جو سرمایہ دار ہیں یا اجارہ دار ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی زیادہ اپروچ ہوتی ہے ہر حوالے سے. تو اس حوالے سے بلوچستان میں آپ کی یہ جو تنظیم ہے انسانیت NGO، یا اس کے علاوہ اور کوئی NGOز اگر ہیں، تو ان کو کسی حد تک مالی تعاون یا کسی قسم کے تعاون کی ان کی طرف سے، یہ لینڈ لارڈ کی طرف سے کوئی ہوتی ہے اس طرح کا تعاون؟ سر بیسیکلی ایسا تھا کہ ہم نے جب یہ اسٹارٹ کیا تو ہم نے لینڈ لارڈس تک ہم گئے نہیں تھے، کیونکہ ہمارا بیسک پرپز یہ تھا کہ ہم آپس میں مل جل کے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو بیسیکلی ہم جتنے جو بلوچستان کے لینڈ لارڈز وغیرہ ہیں، جو سردار ہیں، جو اپنے علاقے کے نواب ہیں، چیف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ سب کام کر رہے ہیں. ایک دو اور ایسی NGOز ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن کو کوئی مطلب اسپیسیفک نام نہیں ہے، پر وہ صرف اس پینڈیمک کی وجہ میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی جو فنڈنگ ہوتی تھی یا جو ہماری فائنینشیل ریسورسز جو ہم نے کور کرنے ہوتے تھے، وہ بیسیکلی یہی ہوتی تھی کہ ہم ماس فنڈنگ پہ چل رہے ہوتے تھے. ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بس آس پاس کے اپنے جو اپنا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، بیسیکلی اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ سروائیو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. شادیہ صاحبہ، ایک تو یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے یہ فرمایا بھی کہ ایک تو بچوں کی یا بچیوں کی شادی کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کیوریس ہیں اور کام کر رہی ہیں اس پہ، اس پروجیکٹ پہ. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے تو ظاہر ہے اپنے گھر سے شروع بندہ کرتا ہے، پاکستان سے ہی. پاکستان میں بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں، اور بے شمار ایسے بچے اور بچیاں ہیں جن کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکتا، اور اس وجہ سے وہ عمر کی اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہ بڑا، خاص طور پہ اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیں کہ آپ نے پاکستان سے کوئی اس کا انیشیٹو کوئی لیا اس طرح کا؟ جی جی، پاکستان سے ہی ہم لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور اس انیشیٹو کو ہم نے عقد کا نام دیا ہے، AQD، عقد یعنی نکاح، اس کا نام دیا ہے. اور اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ وہ مطلب ابھی یہ انڈر پروسیس ہے یہ انیشیٹو، لیکن اس کے جو آبجیکٹو میں پہلے بھی جس کے بارے میں بات کر چکی ہوں کہ ہم ایک ہیلدی پلیٹ فارم دے رہے ہیں پیرنٹس کو کہ اس کے تھرو وہ ڈفرینٹ فیملیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں آپس میں. اور پھر یہ کہ یہ سیف پلیٹ فارم ہم دے رہے ہیں کہ ان کا جو ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے بچے اور بچیوں کا جو شادی کے قابل عمر تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کا کیا کرائٹیریا ہے، وہ کس قسم کا پارٹنر اپنے لیے چوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپر ہینڈ ہم اس انیشیٹو میں بچیوں کے والدین کو دیں گے، ان کے گارڈینز کو، ان کے پیرنٹس کو دیں گے کہ وہ اپنی پریورٹیز بتائیں کہ وہ کیا ہیں، اور اگر کوئی فیملی اس قابل ہو یا وہ جو ان کی پریورٹیز پہ یا ان کے پورا اترتی ہو جیسے وہ سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم پھر پہلے ہم لڑکی والوں سے رجوع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا وہ چاہتے ہیں کہ اس فیملی سے ملیں. تو اس طریقے سے ہم ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دے رہے ہیں، سیف پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے بچے یا بچی کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک نہیں ہوگا، وہ کانفیڈینشیل رہے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے ہیں، آپ کے ہیں، اور آگے سے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کانٹیکٹ ڈفرینٹ نیٹ ورکس میں ہوتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میری اپروچ نہ ہو، آپ کی ہو، آپ کی نہ ہو، آپ کے کزن کی ہو، کسی اور دوست احباب کی ہو. تو اس طریقے سے ہم اپنی نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے یہ اس چیز کو ہم سپریڈ کریں گے آل اوور دا ورلڈ، کہ جتنے بھی ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو کسی ایک خاص کسی کاسٹ سے نہیں جوڑے. یہ میرے خیال میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ ہیں اور وہ سارے ایک ہی چیز کے لیے پریشان ہیں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں، تو ہم ان کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ ان کا بھی بھلا ہو اور وہ اس مسئلے سے اچھے طریقے سے نبٹ سکیں.
تو इस सिलसिले में मेरे साथ राजा अब्बास साहब हैं, जो कि कनाडा के मुकीम हैं, और उन्होंने इस इनिशिएटिव का आगाज़ बेसिकली उन्होंने ही किया है। और इसके अलावा और मेरे डिफरेंट जो राजा शफीक साहब हैं, राजा बिशारत साहब हैं, इसी तरह राजा नबील साहब हैं, ये हम सब मिलके इस कॉज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि असल में फोरम्स तो शायद बहुत होंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरी चीज़ ये है कि वेलफेयर के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ लेके चलें, तो उसमें मुश्किलात भी पेश आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उस पे ओवरकम कर लेंगे और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएँगे। इरादा तो अच्छा अच्छा, है, नीयत भी साफ है और इंशाल्लाह मंजिल भी आसान होगी। ठीक है, ठीक है। जी अच्छा, एक मैडम, चीज़ अच्छा जैसे आपने जी, जी, मैं जी, एक चीज़ फरमाएँ। और आपको समझ देना चाहूँगी जी, जी। कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि थ्रू ग्रुप्स और आपके मीडिया के थ्रू उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा इस इनिशिएटिव में साथ दें, ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें और अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो उन तक एक कॉन्सेप्ट नोट पहुँच जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, और उसके लिए फिर उनको नंबर्स प्रोवाइड किए जाएँगे जिस पे वो राब्ता करके मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं और इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दे सकते हैं। जी। हुँ। अच्छा, मैं ये ज़हन में आया ये बात कि अच्छा, एक तो आपने फरमाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप सब सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट कह लें कि ये एक फोरम है, ज़ाहिर है इसको चलाना है, इसके एक्सपेंडिचर या इसका सिलसिला सारा, तो ये फिर कैसे आप मैनेज कर सकेंगी? वो स्टेप्स बनाए हैं उसमें कि किस तरीके से हमने इसको आगे लेके चलना है। इसमें हम अपना सोशल मीडिया को और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको हम रुए-कार लाएँगे जिसमें किसी का कुछ नहीं खर्च होता। देखें, बात ये है कि काम करने की नीयत हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने अपनी एक मतलब एक गाइडलाइन मुरत्तिब कर ली है, जिसके थ्रू हमने इस हुँ, फोरम को लेके चलना है। जिसका एक छोटा-सा ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया कि हम थ्रू नेटवर्क अपने जो जितने भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, इन सब के थ्रू हम इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे और एक डेटाबेस बनाएँगे और उस डेटाबेस के थ्रू हम आगे चलेंगे। बेसिकली देखिए, हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम 2 फैमिलीज़ को जिनको हम जानते हैं और जो एक-दूसरे के हुँ, क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएँ, ठीक? इंट्रोडक्शन हुँ, उनका हो जाए और हम किसी बच्ची की कोई तस्वीर या कोई इस तरह का कोई डाटा नहीं ले रहे, जो खुदा ना खास्ता उनके लिए आगे चल के हार्मफुल हो या जो उनको किसी शुकूक व शुबहात में मुब्तला करे। तो हम इसको हुँ, बहुत सिंपल और बहुत ही साफ-सुथरा रखना चाह रहे हैं इस नेटवर्क को, इस इनिशिएटिव को, इस अक़्द के प्लेटफ़ॉर्म को। हम दोनों फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएँगे और उसके बाद अ, उन फैमिलीज़ का आपस में अगर आपस में इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है और वो मुनासिब समझें कि बच्चे और बच्ची को मिलवाएँ और उनको देखें कि अगर वो एक-दूसरे के साथ में बनने के लिए तैयार हैं, तो इसको वो आगे लेके चलें। बेसिकली हमारा काम यहीं तक होगा। बाकी हुँ, अल्लाह उनके नेक नसीब करे तमाम बच्चे और बच्चियों के और अगर उनको हुँ, मज़ीद हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आगे आएँगे। हेल्प इन द सेंस कि हमारे दरमियान मुख़य्यर हज़रात भी मौजूद हैं, ठीक है? अगर किसी हुँ, बच्चे और बच्ची की शादी के लिए उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो भी हम उनको हुँ, प्रोवाइड करेंगे लेकिन एज़ पर नीड, ठीक? कि जहाँ पर जी, उनको जी, ज़रूरत होगी। इसमें हम ठीक है। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको उन फैमिलीज़ से इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि ये फैमिली है और आप अगर इनकी कोई हेल्प करना चाहें तो आप डायरेक्ट इस सिलसिले में इनसे राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको शफ़ाफ़ रखेंगे और इस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे ताकि माशरे में बेहतरी का रुझान हो क्योंकि हमारे यहाँ पैसे की दौड़ इतनी शुरू हो चुकी है कि वॉलंटियरिज़्म और समाजी बहबूद का जो हुँ, सिलसिला है वो किसी हद तक रुकता हुआ सा महसूस हो रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र हुँ, रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और इस सिलसिले में काम को हम आगे बढ़ा हुँ, रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है। जी, साद रहमान साहब,
یہ جو این جی اوز ہے یہ آپ نے فرمایا بھی کہ یہ بلوچستان تک محدود نہیں ہے. اچھا، اس کو بھی رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ظاہر ہے ایک تو پیسے کی ضرورت ہے اور دوسرا وقت کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا بھی کہ ہم اپنے تائیں یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس این جی اوز کو یا اس ادارے کو آپ نے اگر اس کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے مزید اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے فائنینشیل حوالے سے اگر میں یہ بات پوچھنا چاہوں تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں سر، بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو یہی تھا کہ اپنے آپ مدد کے تحت جو ہے ہم اس کو لے کے چلیں. میں بیسیکلی ایک بزنس پرسن بھی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے، میں وہ بھی رن کرتا ہوں. تو فائنینشیل ریسورسز کسی حد تک جو ہے وہ میں خود مینیج کرتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جس طرح اب کچھ ٹائم پہلے جو یہ پینڈیمک میں جو سچویشن بنی، تو اس ٹائم جب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تو اس ٹائم ہم نے کراؤڈ فنڈنگ کی، ہم نے ماس فنڈنگ کی، ہم نے اس کی طریقے سے لے کے چلا. تو اس میں فی الحال جو تھا ہم نے کام روک دیا کیونکہ اب تھوڑے سے معاملات بہتری کی طرف آ رہے تھے. تو ہم اس ماس لیول پہ جا کے ہم فنڈنگ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا بیسکلی اس میں موٹو یہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، کیونکہ نہ ہمارا لینا بنتا ہے. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جتنی بھی ٹیم ہے وہ بھی ساری اس میں والنٹیئر کرے گی. تو اس کے لیے ہمارے پاس بندے وہی ہوتے ہیں جو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم تھوڑا سلو پروسیس میں ہیں. ہم نے ابھی تک جتنے کام کیا، یہ 4 مہینوں کا جو ہم نے ویسے کام کیا، یہ صرف 6 بندوں کی ٹیم تھی. 6 بندوں کی ٹیم نے لائے لے جائے پہنچانا سارا کچھ، یہ پیکنگ وغیرہ سب کچھ جتنی تھی یہ صرف ان 6 والنٹیئرز نے کی تھی. تو ابھی بھی ہمارا یہی اسی طرح موٹو ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں، لیکن اس لیول پہ لے کے چلیں کہ ہم اس میں والنٹیئرز لا سکیں. اور باقی جتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بیسیکلی فنڈنگ اور ہمارے اپنے بزنس سے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اچھا اچھا، آپ کی سروسز جو ہیں یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں، یا جیسے کہا یہ جاتا ہے وقتاً فوقتاً اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی پرابلم اس طرح کا آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ حاضر ہوتے ہیں، یا ایک مخصوص کہہ لیں کہ ایک طبقہ ہے یا ایک لوگ ہیں چند جن کے لیے آپ سروسز کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پرپز یہی ہے اور ہماری سوچ یہی ہے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہے. ہم اس چیز میں کوئی بھی بائسنس نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے. ہمارا ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کسی کے لیے بھی جو بھی بن پڑے ہم وہ کریں. وہ چاہے کوئی خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، کوئی اس طرح کی پینڈیمک سچویشن ہو، یا کسی اور کو ایون کوئی پرسنل مسئلہ بھی ہو. ہم نے لوگوں کے اللہ پردہ رکھے لیکن ہم نے لوگوں کے پرسنل مسئلے بھی اس چیز میں سالو کیے ہیں. بس اللہ ہماری مدد کرے. اور ہمارا اس میں بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم اس کام کو اسی طریقے سے لے کے چلتے رہیں. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کی مقامی آبادی ایک جیسے میں سر میں نے بتا دوں کہ آپ کی آواز عام لوگ اس میں کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ مخیر حضرات تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عام طبقہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ کے کام کو، تو وہ کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے فزیکلی؟ فزیکل ہو یا فائنینشیل ہو، ہماری قوم جو ہے یہ پاکستانی قوم ہے، یہ اس معاملے میں دل کی بہت کھلی ہے. مدد کی ٹائم ہو چاہے وہ فزیکل ہو. اب کچھ ٹائم ایسے بھی تھے کہ جب لاسٹ پچھلے سال جب سیلاب کی صورتحال تھی بلوچستان کی طرف، اس سال بھی ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے بلوچستان کے بولان کی طرف سیلاب کی طرح صورتحال تھی، تو لوگوں نے ہماری مدد کی. کوئی اپنے گھر سے مطلب جو اگر ہمیں گاڑیاں چاہیے تھی تو ہمیں گاڑیاں تک بھی لوگوں نے دی. ہمیں چاہیے تھے ہمیں لوگوں نے وہ بھی دیے. اس ٹائم فائنینشیل ریسورسز کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ ایک عام بندے نے بھی اتنی ہماری مدد کی جتنے کسی مخیر حضرات میں سے کسی نے ہماری مدد کی ہوگی. تو یہ تو ہماری بیسیکلی ماشاءاللہ ایک قوم ہماری ایسی ہے جو اس کام میں بہت کھلے دل کی ہے. چیریس میں یا اس طرف فلائی کام میں ہماری قوم ماشاءاللہ بہت کھلے دل کی ہے، تو ان سے ہم ہمیشہ مدد ملتی ہے. اچھا میڈم، پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے شمار مسائل ہیں. بنیادی طور پر اگر کہا جائے کہ بچوں کو، بڑوں کو، بچیوں کو، اور خاص طور پہ اگر میں بات کرنا چاہوں یہ خواتین ہماری جو گھروں میں ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے یا ایسڈ تھروئنگ کے حوالے سے یہ جو تشدد فزیکلی جسمانی کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے
आपका कोई तजर्बा ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई ऐसे लोगों का सामना हुआ है जो इस करब या इस मुश्किल में थे? जी, मैंने जैसे कि अपनी इंटरव्यू के शुरू में बताया आपको कि मैं कुछ इदारों के साथ मुंसलिक रही हूँ, जो मुख्तलिफ़ जी, मामलात पे, जो मुख्तलिफ़ मसाइल पे काम करते रहे हैं। उसमें एक इदारा है एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन। उनके जी, साथ मैंने 2 साल काम किया है, उनके साथ मुंसलिक रही हूँ और उनका काम जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम है। कि जी, ऐसे लोग हमारे मुल्क में इस काम के ऊपर सिर्फ़ 2 लोग फ़ोकस कर रहे हैं, 2 इदारे फ़ोकस कर रहे हैं। एक तो वो स्माइल के नाम से है मुसर्रत मिस्बा साहिबा स्माइल की गेम एक जी, जी ऑर्गनाइज़ेशन है और एक मिस वैलेरी हैं, वो चेयरपर्सन हैं। उनकी ये ऑर्गनाइज़ेशन है एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन। ये 2 इदारे जी, हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं और यकीन जानें कि उन एसिड विक्टिम्स के साथ मैंने डायरेक्ट काम किया है। इतना तकलीफ़देह ये काम है कि कई दफ़ा खुद से भी नहीं देखा जाता। अ, जी, बहुत सा हम बेसिकली उनको विक्टिम्स नहीं सर्वाइवर्स कहते हैं। सर्वाइवर्स इसलिए कहते हैं कि वो सर्वाइव कर गए हैं इतने मुश्किल हालात में जी, उनके साथ जो मामलात हुए। 1-2 वाक़यात जो हैं उनका मैं ज़िक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी समझूँगी। एक 16 साल की बच्ची थी अ, जी, जिसकी वालिदा ने दूसरी शादी की और जो जी, वालिदा के जो हस्बैंड थे यानी उस बच्ची का जो सौतेला बाप था उसकी जी, पहली एक औलाद थी, बेटा था। वो उस बच्चे से उसका बच्चा जो था वो स्पेशल चाइल्ड आप उसको कह लें कि वो उससे उस बच्ची की शादी करना चाहता है और बच्ची बहुत खूबसूरत थी। और जी, हुआ ये कि उसकी वालिदा ने इनकार किया और जो उसकी सौकन थी, उसने उस बच्ची के ऊपर एसिड थ्रो किया। दोनों बच्चियाँ बेटियाँ थी उसकी, एक 16 साल की थी और एक 11 साल की बच्ची थी और सोते में उन जी, पे एसिड फेंका और उस बच्ची की इतनी बुरी हालत थी कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़-देह लगी थी ये चीज़, कि उस जी, बच्ची की आँख बह के पूरी जो है वो चेहरे पे आ चुकी थी। इतना मतलब उसने पेन देखा, उसने इतना जी, उसको सोशली भी और फिज़िकली भी इतना टॉर्चर किया गया। वो बच्ची जी, हमारे पास 4-5 महीने रही, उसका इलाज करवाया गया और फिर उसको जब वो बेहतर कंडीशन हुई, उसकी सर्जरीज़ हुई कितनी, फिर उसको वापस भेजा गया। इसी तरह और बहुत सारी सिर्फ़ बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी, लड़के भी इस वायलेंस का शिकार होते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारा माशरा इस किस्म का है कि जब एक तो बच्ची हो, लड़की हो, औरत हो, उसके साथ अगर ये मामला हो तो वो बिल्कुल ही अपने आप को लाचार महसूस करती है। लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं, मुखय्यर हज़रात भी हैं, जो इन लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स कई ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इनको इलाज इनका कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सहूलत मुयस्सर है, बर्न से बने हुए हैं। नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है, यहाँ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों का इलाज करते हैं। बेशक उस तकलीफ़ को हम नहीं दूर कर सकते जिससे वो गुज़र रहे होते हैं। लेकिन और इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डिफरेंट एनजीओज़ हैं उन्होंने मिलकर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और उनके लिए एक जो कानून पास करवाया था, उसमें ये भी उस कानून में एक चीज़ और ऐड की थी कि 780 ए जो एक हमारी पीपीसी की एक वो है शिक है वो इसमें ऐड करवाई थी कि अगर किसी भी प्रेशर में आके जो आपका विक्टिम है वो उसको वो छोड़ भी देता है, माफ़ भी कर देता है, तो गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर इस मुकदमे को लेकर आगे चलेगी। वो उसकी फरीक बनेगी और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ये दहशतगर्दी का एक्ट बन जाता है, जो इसमें ऐड हुआ था एसिड विक्टिम्स के लिए। और इसी तरह जैसे अभी ये साथ साहब बात कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई इस बच्चे को देख के कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में रह के वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए ये जो काम कर रहे हैं और वो भी वॉलंटियरली। ये ये जज़्बा हम सब में होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम में
जज्बा बहुत है। जब भी हम पर कोई मुसीबत आई, जब भी किसी किस्म का कोई इम्तिहान हम पर आया, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, उसमें हम सब ने मिल के इसमें सर्वाइव किया है। और ये जो कोरोना की सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत बेहतर रह गया। हम लोगों ने गवर्नमेंट की बात पे अमल भी किया और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग था। एनीवे मिल के हुआ, जो कुछ भी हुआ, अगर हमने इस वबा पे काबू पाया तो मिल के पाया। और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस चीज को इसी तरीके से एक जिसको कहते हैं जॉइंट वेंचर के तौर पर मुत्तहिद होके एक कौम के तौर पर कोई भी खुदा ना खास्ता हम पर कोई मुसीबत आई तो उसको हम आगे लेके चलेंगे। जी ठीक है, मैं आता हूँ वाइंड अप रिमार्क्स के लिए आपकी तरफ आता हूँ मैं। अच्छा साहब साहब, आप ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस उम्र के पर इतना जज्बा रखते हुए ये सारा काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, इन फ्यूचर अपकमिंग कोई होता है ना आपके ज़हन में कोई ऐसा आप करें इस तंज़ीम के लिए या इंसानियत के लिए कि इसमें लोग जोक दर जोक या अपने जज़्बे या जोश के साथ आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आएँ, ताकि इस एक तो एनजीओज़ को, इस इदारे को एक तो हाइलाइट हो और इसकी तरक्की हो और इसके प्लेटफ़ॉर्म से जितने लोग फ़ायदा हासिल करें। तो क्या आप ये समझते हैं कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगे? कोई ऐसा एक्ट करें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरफ मतवज्जो हों, ताकि इस इदारे को और बैकअप सर बेसिकली इसमें हमारा एक रोड मैप था, हमने एक रोड मैप अपना डेवलप कर रहे हैं, अभी भी उसमें हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी है। हमारा उसमें सोच ये थी कि हम उसको इस तरह से लेके चलें कि नेक्स्ट ईयर या तो जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे था इस मार्च या 14 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे, उस इन दिनों में हम जो है एक मास ड्राइव स्टार्ट करें, एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली स्टार्ट हम इस चीज़ से करेंगे कि अभी तक हमारा उसमें चल रहा है काफ़ी होमवर्क। हम काफ़ी टाइम साथ साथ, क्योंकि हमारा काम थोड़ा स्लो होता है, हमारी टीम छोटी है, हम स्लो काम उसमें रखते हैं, प्रोग्रेस हमारी थोड़ी स्लो होती है। तो उसमें इशू ये आता है कि हम काम थोड़ा स्लो कर पाते हैं, लेकिन ये होगा कि हमने स्टार्ट लेना है, वो होगा अगेंस्ट नार्कोटिक्स। तो हमारा अब अगला जो जैसे हम पहले माइलस्टोन है वो ये हमने रखना है कि हमने जैसे नार्कोटिक्स और जितने भी हमारी इस तरह की ड्रग्स हैं, मंशियात हैं, हमने उनके अगेंस्ट काम करते हुए अपने आप को आगे लाना है। अच्छा शाहजा साहबा, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं और अल्लाह ताला इसमें आपको और मज़ीद हिम्मत भी दे और जोश जज़्बा भी आप में मज़ीद पैदा हो। अच्छा, आप क्या समझती हैं, एक तो थोड़ा-सा ये भी हम बताएँ कि आपका तजर्बा, आपका काम इतना हो चुका है और कर भी रही हैं माशाल्लाह। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में बच्चों या बच्चियों की तरबियत और तालीम के हवाले से क्या कुछ वालिदैन को करना चाहिए? रियासत की ज़िम्मेदारी तो होती है बुनियादी हकूक देना, लेकिन एक ज़िम्मेदारी होती है वालिदैन की। तो वो आपकी नज़र में आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत के हवाले से अगर मैं पूछूँ? जिस किस्म के हालात से हमारा माशरा गुजर रहा है इस वक्त, उसमें जो अशद ज़रूरत है वो ये है कि एक माँ की तरबियत की जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ, क्योंकि एक माँ ने ही आगे बच्चों को परवान चढ़ाना है, ठीक है? उनकी एक मेंटल ग्रोथ में उनको हेल्प करनी है, उनकी थॉट्स को डेवलप करना है। एक माँ के लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले अपने आप को इस चीज़ में समझे। हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोग अ, सारा जो मसला होता है वो दूसरों के सर पे डाल देते हैं। ज़ाती तौर पे मैं ये समझती हूँ कि एक माँ एक बच्ची की तो तरबियत पे बहुत फोकस करती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो बेटे की तरबियत पे फोकस करे, क्योंकि माशरे में बेटे ने बाहर निकल के कुछ करना है जो शायद बेटी नहीं करती, और वो किसी और की बेटी के साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़ोकस किया जाए एक माँ को, उसकी थॉट्स को क्लियर किया जाए और उसको ये समझाया जाए कि मेरे ख़्याल में होता भी ऐसा ही है कि हम लोग शायद ओवरलुक कर देते हैं बच्चों, स्पेशली बेटों की तरबियत को, कि ये तो बेटा है, इसका क्या होना है,
یہ تو ٹھیک رہے گا، بیٹیوں کو فوکس کیا جائے، انہوں نے دوسرے گھروں میں جانا ہے. جبکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے کہ انہوں نے دوسروں کی بچیوں کو اپنے گھر لے کر آنا ہے. معاشرے میں بگاڑ کی صورت یہی ہے کہ توازن نہیں رہتا، اور ہم بچیوں کو تو کہتے ہیں تم باہر نہ نکلو، تم ایسا لباس نہ پہنو، تم اکیلے گھر سے باہر نہ جاؤ، اور ہم ان کو دیتے ہیں پروٹیکشن باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، خاوند کی، کہ تم ان کی پروٹیکشن میں باہر جاؤ. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان سب معاملات سے خود ڈیل کر سکے. ٹھیک ہے، اچھے برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ میاں برے وقت سے سب کو بچائے، لیکن کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو، اس میں بیٹیوں کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس سچویشن سے ڈیل کر سکیں. اور اس کے لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو اتنا اعتماد دیا جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو یہ اعتماد دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے گھر سے باہر، تو آپ گھر میں آ کے والدین سے وہ ڈسکس کریں، ان کو بتائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ یہاں پر آپ کی غلطی تھی، یہاں آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن اگر باہر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ بچے کو سپورٹ کریں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیں آ کے بتاؤ. مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ باہر کوئی غلطی کر کے آتا ہے اور گھر آ کے والدین کو نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا؟ کہ وعدے الزام ہم بچے کو ٹھہرائیں گے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچے کو اعتماد دیں کہ وہ کسی بھی، ایون کہ کوئی غلطی بھی کر کے آئے تو آپ کو بتائے، تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو کام ڈاؤن کریں، اس کی غلطی کا احساس اس کو دلائیں اور اس کو معافی مانگنا سکھائیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہمارے بچے نے کیا ہے وہ سب سے درست ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ جو سوچ معاشرے میں چل رہی ہے، یہیں سے توازن کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کی تربیت کی اشد ضرورت ہے، اور یہی چیز ہم نے آگے لے کے چلنی ہے کہ اپنے بچے اور بچی دونوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور بیٹے کو یہ سکھانا ہے کہ تم نے اپنی نظر نیچی رکھنی ہے. ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹی کے لیے اگر پردہ ہے تو مرد کے لیے بھی حیا اور اس کا کریکٹر بہت ضروری ہے. اس سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. ذاتی طور اچھا، پہ میرا ایک تو اور یہ خیال ہے تبھی معاشرے میں جی بہتری آ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سعد رحمان صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں اپنے دل سے کہیں. اچھا شازیہ صاحبہ، آخر میں آپ اگر ان کی بات آپ کو سنائی دی ہے، آپ نے سنی ہے، تو اس کو اگر سیکنڈ کرنا چاہیں یا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتی ہیں، پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی، میں سعد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ انسان اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، اپنی ذات کو اس کے ساتھ مکتا ہے، اور اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوسرے کے مسئلے کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. ہمیشہ یہ نہیں، مطلب آپ اپنی پرسپشن پہ نہیں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جو دوسرا سامنے والا ہے وہ کن مسائل سے گزر رہا ہے. آپ ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اگلا بھی راضی خوشی رہ رہا ہے. نہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں دوسروں کی تکلیف کا احساس بہت ضروری ہے. تبھی اس معاشرے میں آپ توازن پیدا کر سکتے ہیں، تبھی ان معاملات کو آپ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور اپنی بات کو میں پھر دہرانا چاہوں گی کہ اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کریں، اور اسپیشلی مائیں جو ہیں وہ بچیوں سے زیادہ اب بچوں پہ فوکس کریں، کیونکہ انہوں نے ہی باہر نکل کے معاشرے کا حصہ بننا ہے. ان کے اوپر فوکس کریں، ان کی تربیت پر، اور ان کو سکھائیں کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے. آج اگر ہم یہ چیز اس پہ قابو پا لیں گے تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل، بہت سارے جو ہم جن مسائل سے اس وقت گزر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شازیہ جمال صاحبہ، آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پرجوش بھی رکھے اور آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی اور انسانیت کا خدمت کا اسی طرح رہے، اور بلکہ اس میں اور اضافہ کرے. سعد رحمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ. آپ این جی اوز انسانیت کے ڈائریکٹر تھے، اور شازیہ جمال صاحبہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، اور بہت سارے کام، بہت ساری سروسز آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہی ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت بڑا اجر دے، اور آنے والا وقت آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے
अच्छा हो, और ये जो कोविड-19 इस वक़्त पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है, इससे अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलाए और आने वाला वक़्त हम सब के लिए अच्छा साबित हो। तो वो जैसे कहा यही जाता है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। मगर इसमें पड़ लगती है मेहनत ज़्यादा। तो जज़्बा अगर नेक हो, नीयत नेक हो, तो मैं समझता हूँ कि तमाम रुकावटें अल्लाह ताला दूर करता है और उस नीयत की बिना पर अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता है हर मैदान में। इसी तरह जगमगाते रहें। एक नए मौज़ूआत के साथ, नए प्रोग्राम के साथ और कुछ मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हस्बे मामूल हमेशा की तरह पाकिस्तान ज़िंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।